تاریخ اسلام کا وہ فاتح جس کی ہیبت سے صلیبیوں کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی، جس نے میدان جنگ میں کبھی شکست نہ کھائی، لیکن جب دشمن تلوار سے نہ جیت سکے تو انہوں نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس نے پورے عالم اسلام کو سکتے میں ڈال دیا۔ ایک پراسرار عورت، رات کی تاریکی اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر زنا کا بدترین الزام۔ کیا واقعی اسلام کا وہ عظیم مجاہد ایک عورت کے جال میں پھنس گیا تھا، یا پھر یہ کسی ایسی سازش کا حصہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت اور ان کے کردار کو مٹی میں ملانے کے لیے رچی گئی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس بند ورق کو کھولنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیے کیسے ایک جھوٹے الزام نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا، اور پھر قدرت نے کیا بھیانک انتقام لیا۔ ایک خوبصورت عورت، سونے کے سکوں کی چمک، اور ایک ایسا گھناؤنا الزام جس کی سزا صرف موت تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سنسنی خیز واقعے سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک عورت کے ذریعے بدنام کرنے کی سازش کی گئی، اور پھر قدرت نے کیا رنگ دکھایا۔ یروشلم کی فتح کے قریب صلیبیوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کو تلوار سے نہیں ہرایا جا سکتا، چنانچہ انہوں نے کردار کشی کا سب سے خطرناک ہتھیار نکالا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو اپنی خوبصورتی اور عیاری میں بے مثال تھی۔ اسے بھاری رقم دی گئی اور ایک ایسی کہانی رٹائی گئی جو کسی کا بھی ایمان ڈلوا ڈول کر دے۔ ایک دوپہر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دربار بھرا ہوا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی، اچانک ایک عورت چیختی چلاتی دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف انگلی اٹھا کر وہ جملہ کہا جس نے سب کے خون خشک کر دیے: اے لوگو، انصاف کرو، اس شخص نے میری پاک دامنی کو داغدار کیا ہے۔ پورے دربار میں کہرام مچ گیا۔ وزراء ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سپاہیوں کے ہاتھ تلواروں کے دستوں پر جم گئے۔ دشمنوں کے لگائے ہوئے جاسوسوں نے فوراً عوام میں چمگیاں شروع کر دی: کیا یہ ہے وہ مجاہد جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کی حیا کی مثال دی جاتی تھی، انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ان کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انہوں نے قاضی وقت کو حکم دیا: آج میں سلطان نہیں، ایک ملزم ہوں۔ اس عورت کے تمام الزامات کی تحقیق کی جائے، اور یاد رہے اگر میں مجرم ثابت ہوا تو مجھے وہی عبرتناک سزا دی جائے جو کسی عام گنہگار کو دی جاتی ہے۔ شہر میں تناؤ بڑھ گیا۔ لوگ دو دڑوں میں بٹ گئے۔ سازشوں کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت چکے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اپنی ایک خفیہ انٹیلیجنس بھی تھی۔ قاضی نے جب اس عورت سے تنہائی میں جرح کی تو اس کے بیانات میں تضاد نظر آنے لگا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے جان بازوں نے اس صلیبی ایجنٹ کو ڈھونڈ نکالا جس نے اس عورت کو ایک خفیہ خیمے میں سونے کے سکے دیے تھے۔ جب اس ایجنٹ کو دربار میں لایا گیا تو وہ عورت خوف سے کانپنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اللہ کے ایک ولی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ بڑی عدالت میں اس عورت نے گھٹنوں کے بل گر کر اعتراف کر لیا: سلطان، مجھے معاف کر دیں، میں ایک مہرہ تھی۔ مجھے صلیبیوں نے آپ کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ مسلمان فوج بکھر جائے اور بیت المقدس کو بچانے والا کوئی نہ رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو سزا دینے کے بجائے اسے اللہ کی پناہ میں چھوڑ دیا اور فرمایا: دشمن میری گردن تو کاٹ سکتا ہے مگر میرا کردار نہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے جیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے۔ جھوٹے الزامات وقتی طور پر تو پریشان کر سکتے ہیں، مگر حق کبھی نہیں چھپتا۔ اگر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ سنسنی خیز اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔